اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا، یعنی ایسی باتیں شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ دار، مسکین، مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب حضرت عائشہ پہ الزام لگا تو جہاں سارے منافقین اس میں شریک تھے وہاں 3 مخلص مسلمان بھی ان کی باتوں میں آگے تھے، باقی کوئی بھی نہیں، باقی سب خاموش تھے، لیکن 3 لوگ ان کے پیچھے لگ گئے۔ ان میں سے ایک تو حسان بن ثابت تھے اور دوسرے مصطح بن اساسہ، جو حضرت ابوبکر کے غریب رشتہ دار تھے، مہاجر تھے، جن کی وہ کفالت کرتے تھے، جن کو وہ ماہانہ وظیفہ دیتے تھے، ماہانہ کہہ لیں یا وقتاً فوقتاً جو بھی ان کے پاس ہوتا تھا، گویا ان کو پوری طرح وہ سپورٹ کر رہے تھے۔ جب آپ کی بیٹی پہ الزام لگا تو آپ نے کہا اس نے میری بیٹی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اور قدرتی طور پر باپ ہے، بیٹی کا معاملہ ہے، ایک غیرت بھی آتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے، تکلیف بھی سخت ہوتی ہے، تو اپنے طور پر انہوں نے کیا کہ آج کے بعد میں اس شخص کا وظیفہ بند کرتا ہوں، میں اس کو نہیں دوں گا۔ یہی احسان مندی ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا، اور اگر دیکھا جائے تو بظاہر انسان اس کو جسٹیفائی بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے تھے کہ صحابہ کرام بلند اخلاق اور کردار کے مالک ہوں، بلند اخلاق چاہتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ نہیں، جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، جن کے پاس وسعت ہے مال کی، انہیں کبھی بھی اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد سے رکنا نہیں چاہیے۔ یعنی اس سے اصول یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد اس کے ضرورت مند ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں تو اس کی مدد سے ہاتھ نہ کھینچیں اس کی کسی گستاخی کی وجہ سے، کیونکہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کے لیے نہیں کر رہے۔ جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کا اجر آپ کو اللہ سے ملنے والا ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تمہاری بھی جتنی غلطیاں ہوتی ہیں پھر بھی تمہیں رزق ملتا ہے۔ اگر تم کسی کو وظیفہ دے رہے ہو اور اس نے تمہارے حق میں کوئی گستاخی کر دی تو تم اس کا وظیفہ بند کرنے جا رہے ہو۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر فوراً کہا بلا واللہ انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا، واللہ ضرور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہم کو معاف کر دے۔ اور اس کے بعد کہا جاتا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ پہلے سے بھی دگنا کر دیا۔ صدقہ کرنا، خیرات کرنا آسان ہے، رشتہ داروں کو دینا جو لے کر مانے بھی نہ کہ انہوں نے لیا مشکل ہے، اس سے مشکل کام اس کو دینا جو ہمیں تکلیف دے، جو ہمیں تکلیف دے اس کو دینا، یہ مشکل ترین کام ہے۔ اور ایک دفعہ نہیں، مستقل وظیفہ صرف وہی کر سکتا ہے جو صدیق ہو، جس کے دل کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا، جو سچا ہو اور سچ کا ساتھ دیتا ہو۔ لیکن ہم اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو پریشان رکھنے کے لیے ہمیشہ دوسروں کی برائیاں کریدتے رہتے ہیں اور ان کو سوچتے رہتے ہیں اور کڑتے رہتے ہیں اور کڑتے رہتے ہیں۔ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اپنا ہی ہوتا ہے۔ دوسرے کی غلطی انسان یہ سوچ کے معاف کر دے کہ میں بھی تو غلطیاں کرتا ہوں، میں کوئی فرشتہ تھوڑی ہوں، اور اگر میں چاہتا ہوں کہ میری غلطیوں کو معاف کیا جائے تو مجھے چاہیے کہ اوروں کی غلطیوں کو اس طرح معاف کر دوں جیسے کبھی ہوئی نہ تھی۔ اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہٰذا آج کے بعد کسی بچی کے بارے میں کوئی بات کرتے وقت بار بار سوچیں، کیونکہ جو شخص کسی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے، کسی پر بھی، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت، اللہ کی رحمت سے محروم، اس کے کاموں میں کوئی خیر نہیں، بھلائی نہیں، برکت نہیں، نہ مال میں، نہ اولاد میں، نہ رزق میں، نہ کسی اور چیز میں۔
کیونکہ اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ شخص. تو یاد رکھیے کہ اگر کسی پہ کوئی شک بھی ہو جائے تو اس کی 100 تعویلیں کر لیجیے. اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ آ رہی ہے, نظر بھی آ رہی, تو یا تو آپ اس کی اصلاح کریں یا منہ نہ کھولیں. اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتا کہ فحاشی کے یہ قصے معاشرے میں عام ہو, کیونکہ جب کسی برے کام کے بارے میں زبانیں کھل جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, بری بات پہ زبانوں کا کھلنا برائی کو ہلکا کر دیتا ہے, اور انسان سن سن کے عادی ہو جاتا ہے, یوں لگتا ہے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ مسلمان معاشرے کو اس سے بچانا چاہتا ہے. اور اگر کبھی کسی پر خواہ کوئی اپنا ہو یا پرایا, کیونکہ اپنے کی میں بات اس لیے کر رہی ہوں کہ بعض اوقات ہمیں دوسروں کو تو نہیں پتا ہوتا, اپنے خاندان کی بچیوں کو پتا ہوتا ہے. کہیں کسی وجہ سے کوئی کہیں کسی کے ساتھ جاتے دیکھ لیا, کسی کے ساتھ بیٹھا دیکھ لیا, تو فوراً بڑی بڑی باتیں بنانی شروع کر دی, آخری حدوں کو جا پہنچے. یہ بہت بڑا جرم. اس سے لڑکی کا جو اعتماد ہے, کانفیڈنس ہے, وہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے, اس کی پرسنالٹی کرش ہو کر رہ جاتی, اس کے دل میں ایسے لوگوں کی نفرت بیٹھ جاتی, دوریاں ہو جاتی ہیں, تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں, خود اپنی زبانیں, اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. یاد رکھے وہ دن کہ جب ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ دوسروں کے خلاف باتیں کرتے تھے. کسی پہ الزام لگانا اتنا آسان کام نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے. اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں, اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے, سچ کو سچ کر دکھانے والا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں, ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. یعنی بری باتیں کسی پہ کب چسپاں ہوتی ہیں؟ جب وہ خود برا ہوتا ہے. لہذا ایک طرف ایسی باتیں کرنے سے روکا گیا, دوسری طرف ان لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ان برائیوں اور ان حدود کے قریب بھی نہ جاؤ کہ جن کے قریب جانے سے ایسے الزام لگتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اگر انسان ایسی کسی برائی کا شکار ہوتا ہے, لوگ اس پہ الزام لگاتے ہیں, تو لوگ بعض اوقات ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. اب بدنامی تو ہو ہی چکی, اب کرو جو چاہتے ہو. وہ باز نہیں آتے, پیچھے نہیں ہٹتے, پھر وہ آگے اس برائی میں چلتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ایسی باتوں کو شے نہیں دینی چاہیے. ایسی چیزیں کب پیش آتی؟ جب عورتوں اور مردوں کے بیچ میں وہ حجاب نہیں ہوتا, وہ پابندیاں نہیں ہوتی میل ملاپ میں جو شریعت نے رکھی. جب ان پابندیوں کو توڑا جاتا, وہ حدود ٹوٹتی ہیں, تو پھر ایسے الزام لگتے ہیں. اس لیے آئندہ چند ایسے قوانین دیے گئے ہیں کہ جن پر عمل کر کے انسان اس بڑی مصیبت سے بچتا ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, وہ راستہ ہی نہ لو. تو وہ کون سے راستے جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں؟ اب ان آیات میں کچھ ان کا ذکر ہے کہ کن کن چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان ایسے بلا سے, ایسے الزام سے بھی بچے اور معاشرے میں پھر انارکی نہ پھیلے. پہلا حکم, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو, یعنی اجازت کے بغیر. جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو, جب تک کہ گھر والے راضی نہ ہو کسی کے گھر میں داخل نہ ہو. اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو, یعنی سلام کر کے اجازت لے کے اندر آؤ, بغیر اجازت کسی کے گھر میں گھسنا جرم ہے. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے, توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل مت ہو, یعنی کسی کی ایبسنس میں وہاں نہ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہیں کوئی اندر ہو, اور ہو سکتا ہے کوئی مرد اس طرح داخل ہو جائے. یاد رکھیے اس زمانے میں گھروں کے آگے صرف پردے ہوتے تھے, لاک نہیں ہوتے تھے بعض اوقات. تو عرب جاہلیت میں کیا تھا کہ ہر کوئی دوسرے گھر میں بغیر اجازت بس گھستا چلا جاتا تھا, اور بعض اوقات پردے بھی نہیں ہوتے تھے گھروں پہ, سڑک پہ جانے والے لوگ بھی اندر دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے.
تو اس سے پھر بڑی خرابیاں ہوتی تھی. اب مثلاً اگر کوئی شریر مرد یہ نظر رکھے ہوئے ہے کہ فلاں گھر میں جوان لڑکی ہے اور فلاں وقت میں وہ اکیلی ہوتی اور کوئی روک ٹوک نہ اور وہ اچانک وہاں جا پہنچے تو بہت سی خرابیوں کا اندیشہ ہو سکتا ہے. فرمایا کہ تم سد ذرائع اس کو کہتے ہیں, اس ذریعے پر بھی بند باندھ لو, رکاوٹ پہلے ہی کھڑی کر دو تاکہ وہاں تک نہ جائے. جیسے آپ مثلاً سردیوں میں ہیٹر لگاتے ہیں نا, آگ جلاتے ہیں, تو یہ ڈر ہوتا ہے نا بچے اس میں کود پڑیں گے, یہ ٹچ کر جائیں گے, تو آپ کیا کہتے ہیں دور کر کے اس کی باؤنڈری بناتے ہیں تاکہ سیک کے بھی قریب نہ جائیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ دور سے باؤنڈریز بنا رہا ہے کہ حرام کا ارتکاب تو درکنار, اس رستے کی طرف بھی نہ جاؤ, ہر اس کام سے بچو جس سے تم پر شک ہو سکتا ہو, تم پر کوئی الزام ہو سکتا ہو. اور وہ الزام کس سے ہو سکتا ہے؟ مثلاً کوئی مرد اور عورت تنہا کسی جگہ پر بیٹھے اور کوئی اور انہیں دیکھ لے تو کہ اچھا یہ پتہ نہیں کون سی کیا باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ شیطان پہلا وسوسہ یہی ڈالتا ہے کہ ضرور ان دونوں کے درمیان کوئی غلط تعلقات ہیں. تو ایسی چیز سے انسان خود ہی بچے, اس رستے پہ ہی نہ جائے جہاں پر الزام لگ سکتا ہو. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو مت داخل ہو جب تک تم کو اجازت نہ دے دی جائے. وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا, اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. یہ کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ اہل ایمان کو. یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. یہ سورت اللہ نے فرض کی ہے, یہ احکامات معمولی نہیں ہیں. گھر کو اللہ نے سکون کی جگہ بنایا ہے, اور اگر گھر میں ہر وقت بے جا دوسروں کی مداخلت ہوتی رہے تو سکون ختم ہو جاتا ہے, حجاب پر عمل مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر مرد گھر میں آ رہا ہے بغیر اجازت آ رہا ہے, سویرے آ رہا ہے شام آ رہا ہے, ہر وقت کوئی برقعے میں تو نہیں رہ سکتا گھر میں, یا ہر وقت چادر اوڑھ کے بھی نہیں انسان رہ سکتا. تو اس میں پھر بڑی خرابیوں کا اندیشہ ہے. لہٰذا سب سے پہلی پابندی تو یہاں لگائی گئی, اور یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں کوئی کہے کہ نہیں آنا اندر, پرمیشن نہیں ہے, تو واپس چلے جاؤ اور اس پر ناراضگی کا اظہار بھی نہ کرو, کیونکہ یہ طریقہ اللہ کی نظر میں زیادہ پاکیزہ ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی شخص کسی وقت ایسا کام کر رہا ہو کہ جو تمہیں سمجھنا ہے کہ وہ کیوں کر رہا ہے. ہم چیز کا صرف ایک رخ دیکھتے ہیں. ہمارے نزدیک ایک چیز بہت اچھی ہو سکتی ہے لیکن دوسری جگہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. کوئی شخص اپنے گھر میں معلوم نہیں کیا کام کر رہا ہے جو آپ کی نظر میں بہت برا ہو سکتا ہے, لیکن آپ دوسری طرف نہیں دیکھ رہے نا کہ ادھر کیوں ہو رہا ہے یہ. اور یہ بھی ممکن نہیں کہ ہر وقت آپ کو ایکسپلین کیا جائے کہ کوئی کام کیوں ہو رہا ہے. لہٰذا اگر کوئی کسی ایسے کام میں ہے, مثلا کوئی شخص لا کر زکوٰۃ کے پیسے گن رہا ہے لیکن خود وہ اتنا مالدار نہیں ہے, کوئی اور گھر میں آ جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ اتنے پیسے گن رہا ہے, اس کو یہ تھوڑی پتا ہوگا یہ زکوٰۃ ہے, یہ کسی کا فنڈ ہے جو گن کے ٹھیک کر رہا ہے, وہ کیا سمجھے گا اتنے پیسے اس کے پاس ہے, یہ پھر بھی مسکین بنا رہتا ہے, واہ یہ دھوکے باز, اور بڑے یقین سے کہے گا یہ دھوکے باز ہے. اور دوسروں کو بھی کہے گا میں نے خود اس کے پاس اتنے ہزاروں دیکھے تھے. بھائی وہ اس کے نہیں تھے, یہ نہیں خیال ہے کہ تمہیں بھی ایکسپلین کرے کہ وہ کیا پیسے ہیں جو وہ گن رہا تھا, اور اگر اس دوران اس نے تمہیں کہا اندر نہ ہو تو بھی آپ ناراض ہو کے جا رہے, جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ چلے جاؤ. اسی طرح کچھ اور کام بھی ہوتے ہیں گھروں کے اندر کہ جو دوسروں کو سمجھ نہیں آ پاتے کہ کوئی کیوں کر رہا ہے. مثلا اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور کوئی سو رہا ہے, آپ نے دیکھا یہ صاحب تو سوتے ہی رہتے ہیں, آپ کو کیا پتا کہ اس نے رات کس تکلیف میں گزاری, وہ سو ہی نہیں سکا اور اب وہ تھوڑی دیر آرام کر رہا ہے, اور پھر اس کو تانے بھی دیتے ہیں ہم وہ گئے تھے آپ کے اور آپ تو سو رہے تھے. بھلا دن بھی کوئی سونے کا وقت ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا, لیکن آپ کو کیا پتا کہ اس کی رات کیسے گزری. ہم صرف ایک سائڈ دیکھتے ہیں چیز کی, لہذا اسی کو ہی سچ سمجھتے ہیں, بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی نہیں دیتے کہیں. یہاں سے ساری خرابیاں شروع ہو جاتی. جب بھی آپ کے نقطہ نظر سے کسی اور کا نقطہ نظر فرق ہو تو خدا را اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا کہہ رہا ہے, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کیا کہہ رہا ہے. وہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں, لیکن آپ کہیں نہیں مجھے اپنی آنکھوں پہ پورا اعتبار ہے, میں میری نظر کا کوئی دھوکہ نہیں ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ کرتے ہو, میں کیسے انکار کر دوں. بھئی ہو سکتا ہے یہ بھی, کسی کی نیت آپ نہیں جانتے ہوتے بعض اوقات. مثلا ہم نے ایک میل بھیجی جس میں
فلڈ ایکٹیویٹیز کی کچھ رپورٹس تھیں کہ فلاں فلاں جگہ پر لوگ یہ کام کر رہے ہیں. تو کسی نے ہمیں اس پہ بھیجا کہ اس میں شو آف نظر آتا ہے. کیوں بھیجی گئی یہ میل؟ جنہوں نے کیا اللہ کے لیے کیا. اب ٹھیک ہے, ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, وہ اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ شو آف کیا جا رہا ہے, اور بھیجنے والوں نے کس نقطہ نظر سے بھیجا ہے کہ جو مال دے رہے ہیں ان کو پتا چلے ان کا مال کہاں جا رہا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی, بعض صدقات اگر تم دکھا کے بھی دیتے ہو تو بہت اچھے ہیں. وہ نیت تو آپ کی اپنے اندر ہے نا کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں, اللہ کی رضا چاہ رہے ہیں. بعض اوقات ہم چھپ کے بھی صدقہ کر کے کہیں نہ کہیں مینشن کر دیتے ہیں. کوئی پوچھتے اچھا وہ فلاں تمہاری چیز کیا؟ وہ بس چلی گئی, وہ اللہ کے راستے میں چلی گئی. کہ دوسرا جانے واہ بھائی کیا کچھ اللہ کے راستے میں کرتے ہیں یہ, یعنی کہ ٹویسٹ کر کے بات کو ادھر ادھر گول کر کے انڈائریکٹلی سنا دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے راستے میں بڑے کام کیے ہیں. تو نیت تو اندر ہے نا, چھپا کے بھی کرو گے تو نیت خراب ہو سکتی ہے, اور دکھا کے بھی کرو گے تو نیت بہت اچھی ہو سکتی. لیکن ہر کوئی صرف اپنی طرف سے اپنا اینگل دیکھ رہا ہے, دوسرے کا نہیں دیکھ رہا, دوسرے کی نیت آپ کو نہیں سمجھ. اور پھر ہمیشہ دین والوں پہ ایک الزام ہوتا ہے کہ یہ بہت ججمنٹل ہے, جبکہ وہ خود بھی ججمنٹ دے رہے ہوتے ہیں اس وقت جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ججمنٹل ہے, لیکن اپنی غلطی کسی کو نظر نہیں آتی, ہم اپنے آپ نہیں دیکھتے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ, جب تمہیں کہا جائے چلے جاؤ تو چلے جاؤ, یہی پاکیزہ بات ہے تمہارے لیے, اور اللہ جو تم بھی عمل کرتے ہو اس کو جانتا ہے, خوب جانتا ہے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو, جیسے کہ ہاسپٹل ہے, اسکول ہے, اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کے رکھیں. نظر بہت بڑا فتنہ ہے. زنا تک پہنچتا ہی انسان نظر کے فتنے سے ہے کہ کوئی چیز دیکھی وہ دل میں کھب گئی, اب اس کو پانے کی تلاش ہے, چاہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں, ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ یہی ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. اور اے نبی, مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کے رکھیں. صرف مرد ہی نہیں, عورتیں بھی حفاظت کریں اپنی نظروں کی. وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو اجازت ہے کہ ہم بازار میں جائیں, مردوں کو اگر پردہ نہیں کرنا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم جس کو مرضی دیکھیں. یعنی اپنے آپ کو تو آپ چھپا لیں اور آدمیوں کو آپ دیکھتے رہیں, یہ کس قسم کا پردہ ہے؟ کچھ ایسا پردہ بھی کرتے ہیں نا کہ خود کو چھپا لیا اور آدمیوں کو تاٹ تاٹ دیکھتا رہا. تو ایسے برقعے والے کتنے برے لگتے ہیں. تو دونوں طرف کا پردہ ہے. اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں, یعنی عورتیں بھی, اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں, میک اپ نہ دکھائیں. اگر میک اپ کرنا ہے تو پھر چھپائیں. الا ما ظہر منہا, اور یہ جو زینت ہے اس میں صرف میک اپ نہیں آتا, اس میں خوبصورت لباس بھی آتا ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا سورۃ الاعراف میں, خذوا زینتکم عند کل مسجد, ہر مسجد میں زینت اختیار کرو, یعنی لباس پہنو. تو انسان کا جو لباس ہوتا ہے روزمرہ کا وہ زینت ہوتا ہے, اس لباس کو ڈھانپنا ضروری ہے. لہذا جب ہم خوبصورت کڑھائی والے اور خوبصورت پھولدار دوپٹوں میں باہر نکل جاتے ہیں تو ہم زینت کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. یہ حجاب کے احکام کے خلاف ہے. گھر کا لباس, زینت کا لباس اور باہر جانے کا لباس فرق ہوتا ہے. باہر جاتے وقت گھر کے لباس کو, زینت کے پارٹی ڈریس کو کیا کرنا چاہیے, نمایاں یا چھپانا؟ چھپانا چاہیے. سمپل صاف لاجک ہے. الا ما ظہر منہا, مگر یہ کہ جو خود ظاہر ہو جائے. بعض اوقات آپ چادر لے کے بھی چل رہے ہوتے ہیں تو ہوا سے اڑ جاتی ہے, کوئی کپڑا نیچے سے نظر آ جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کون سا ڈریس پہنا ہوا ہے, کیا پہنا ہوا ہے. یا ایسی جگہ سے اٹھ جاتا ہے کہ جہاں سے آپ کے زیور نظر آنے لگتے ہیں, تو وہ ما ظہر منہا میں آ جاتا ہے. جو آپ نے ظاہر کیا نہیں, خود ہی ہو گیا. آپ نے تو اپنا بندوبست کیا تھا, اچھی طرح کف بھی بند کیے تھے کہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے آدھا بازو نہ دکھے. بعض لوگ بہت حجاب پہنتے ہیں لیکن اتنے کھلے بازو پہنتے ہیں فیشن کے لیے کہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں چوڑیاں, بازو, کونی تک نظر آ رہی ہوتی ہے. جا کے اسی سے شاپنگ شروع کر دیتے ہیں. آدمیوں کے آگے بازو کر رہے ہوتے ہیں. حیرت ہوتی, منہ ڈھانکا ہوا ہے, اتنا بڑا چوڑا لمبا نقاب اوڑا ہوا ہے اور بازو یہاں تک ننگے ہو رہے ہیں. کہاں ہے عقل آپ کی؟ کیوں نہیں سمجھ آتی؟ شلوار پہنیں گے تو اتنی اونچی کہ 2 قدم چلیں گے تو وہ سب پنڈلیاں کھل جائیں گی.
اللہ نے ہم سب کو سینس دے رکھی ہے. اپنے آپ کو جب آپ نکلے باہر تو ذرا سمٹ کے نکلے, ہوش و حواس سے نکلے. یہ نہیں کہ آپ سکارف کر رہے ہیں اور آدھے لٹیں باہر آ رہی ہیں. ایک تو ویسے بھی انٹائیڈی لگتا ہے اور ویسے بھی وہ حجاب کے حکم کے خلاف ہو جاتا ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات آپ سمیٹ کے ہر چیز پہ آپ کر کے بھی نکلتے ہیں تو ایسی ہوا آتی ہے کہ آپ کے پیچھے کے بال کھل جاتے ہیں یا کچھ اور چیز کھل جاتی ہے. دیٹ از ظاہر منہا ہے, ظاہر کیا نہیں آپ نے, نہ ہی اس نیت سے نکلے تھے کہ آپ لوگوں کو دکھانے جائیں اپنا سب کچھ. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں. یعنی اوپر کا سکارف ہے, یہ دوپٹہ ہے, خمار کہتے ہیں جس سے سر ڈھانکا جاتا ہے, یعنی ڈھانپنے والی چیز. خمر بھی کس کو کہتے ہیں؟ شراب کو. ایک ہی روٹ ہے خمر اور خمار کا. خمار اوپر سے اوڑھنے والی چیز, اوپر سے چھپاتی ہے, اور خمر اندر سے چھپاتی ہے عقل کو. شراب عقل کو ڈھانپتی ہے اور خمار سر کو ڈھانکتا ہے. دونوں کا تعلق سر سے ہے. تو خمار سر کا کپڑا ہے. سر کا کپڑا ایسا پہنے جو سینے کو ڈھانپے, یعنی سر پہ الگ کیپ پہن لیں اور سینہ کھلا ہوا ہو, گردن بھی کھلی ہے, کان بھی کھلے. یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. خمار پہنے جو سینے تک آئے. بعض لوگ خمار پہنتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں, ایک اس کا پلو دائیں طرف اور ایک بائیں طرف, اور سینہ باقاعدہ کھلا ہوا ہوتا ہے, سر ڈھکا ہوا ہے, بال سمٹے ہوئے ہیں, لیکن سینہ کھلا ہے. یہ بھی اس کے خلاف جاری ہے بات, اللہ کے اس حکم کے خلاف. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, کیونکہ جیوب جو ہیں عورتوں کے سینے جو ہیں وہ خاص بیوٹی ہے ان کی. اب ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گی, پرسنل نہ لیجیے, یہ میرے احکامات نہیں ہیں, یہ میری طرف سے آپ کو نہیں آ رہے. سورۃ انزلناھا ہے, میں نے نہیں نازل کی, اللہ نے نازل کی ہے. پہلے ہی اللہ نے کلیریفیکیشن دے دی. تو میں آپ کے اوپر کوئی کسی پہ بھی خدا نخواستہ کوئی پرسنل اٹیک نہیں, لیکن جو احکامات ہیں ان کو واضح کرنا فرض بنتا ہے. اور پھر وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر ان مردوں کے سامنے. یعنی زینت کی چیزیں صرف ان کے سامنے, اور ان کے بھی لیولز ہیں. سب سے پہلا درجہ شوہر کا ہے, جس کے لیے عورت ہر طرح کی زینت کر سکتی, دل کھول کے کرے, لیکن عموماً وہاں کوئی زینت نہیں ہوتی یا اس نیت سے نہیں ہوتی. تو شوہر کی نیت سے زینت کرنا یہ ثواب کا باعث ہے. اور خاص طور پر جب باہر اتنے فتنے ہوں تو حجاب والیوں کو گھروں میں حور پریاں بن کے رہنا چاہیے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ, اور اپنے بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے, سب سے پہلے شوہر, او آبائہن, پھر باپ. باپ کے سامنے اتنی زینت نہیں ہوگی جتنی شوہر کے سامنے ہے, لیکن باپ کی بیٹی ہے, لہذا اگر سر کھل گیا, بال کھل گئے, کانوں کی بالیاں نظر آ رہی ہیں, کپڑے معقول ہونے چاہیے, لیکن سینہ باپ کے سامنے بھی جوان لڑکی کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, کیونکہ حیا اور ادب کے خلاف ہے. لیکن اگر کسی وقت کہیں دوپٹہ رکھا ہوا تھا اور آپ چلے آ رہے ہیں اور والد آ گئے اور ان کی نظر آپ پہ پڑ گئی تو وہ کوئی حرام کے درجے میں نہیں آ گیا, وہاں رعایت ہے. او آبائی بعولتہن, یا شوہروں کے باپ سسر. اب اپنے باپ اور شوہر کے باپ میں پھر 19-20 کا فرق آ جاتا ہے. وہ ایگزیکٹلی ویسے نہیں ہے جیسے اپنے باپ ہیں, اگرچہ باپ کے درجے میں ہے. اپنے بیٹے, سگے بیٹے, جو آپ کے بطن سے جنم لیے ہیں, جنہوں نے آپ کا دودھ پیا ہے, ان کا حال فرق ہے. اور شوہروں کے بیٹے, پھر فرق آ گیا نا. پہلا درجہ اپنے بیٹوں کا, اور دوسرا درجے میں وہ بھی بیٹے ہیں مگر اس طرح کے نہیں ہیں جتنے جیسے اپنے ہیں, لہذا وہ زیادہ احتیاط ہوگی. بھائیوں کے بیٹے, بہنوں کے بیٹے, اپنے میل جول کی عورتیں, یعنی قابل اعتماد عورتیں جو آپ کے حسن کی ڈسکرپشن کہیں اور جا کے نہیں کریں گی کہ آپ پردہ کر کے بھی ننگے نظر آئیں. اپنے مملوک یعنی غلام, اور وہ زیر دست مرد جو کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں, یعنی ایسے سرونٹس وغیرہ جو جیسے خاندانی ملازم ہوتے ہیں, یا وہ آپ کے لیے بری نظر نہیں رکھتے, یا ان کو سوائے اس کے کہ اپنا ایک ٹائم پاس کرنا ہے آپ کے ساتھ لگ کے, وہ آپ کی فیملی کی طرح ہی اس میں شامل ہو گئے, تو ان کا معاملہ فرق ہے. غیر اولی الاربہ شرط ہے وہاں بھی, کہ ایسے جوان نہ ہوں کہ جن کی اپنی صنفی خواہشات ہوں.
یعنی ان کی جو نفسانی خواہشات ہیں وہ ختم ہو چکی ہوں، وہ عورتوں کے طالب نہ ہوں، بری نظر نہ رکھتے ہوں. من الرجال، مردوں میں سے، او الطفل، یا وہ بچے، الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے، یعنی بھولے بھالے معصوم بچے. لیکن ٹیلی ویژن نے ان کو بھی بھولا بھالا نہیں رہنے دیا. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں، یعنی ایسی جوتیاں نہ پہنے، ایسی واک نہ ہو ان کی کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. یعنی چال میں اگر چلتے وقت اکڑ کے چل رہی ہے، سینہ نمایاں نظر آ رہا ہے، چاہے اوپر اسکارف بھی ڈالا ہوا ہے، اسکارف کے باوجود بھی پھر شیپ بہت ابھر رہی ہے کیونکہ سٹائل ایسا چلنے کا اکڑ کے، تو یہ بھی طریقہ درست نہیں. اور اسی طرح پاؤں مارتے ہوئے کوئی اگر جسم کا پوشیدہ زیور ہے تو اس کی بھی جھنکار آ رہی ہے اور پورے بازار کو متوجہ کر لیا ہے، ہیل کی ٹک ٹک سے ہر طرف ایک ساز بج گیا، تو یہ طریقے درست نہیں. یعنی باوقار، ہمبل، معزز، محترم، باعفت، باحیا لوگوں کی طرح اپنے آپ کو سمیٹتے بچاتے ایک قیمتی چیز سمجھتے ہوئے مردوں کے بیچ میں جانا چاہیے. ایک تو یہ ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ کہیں جا ہی نہیں سکتے، بس قید میں گھر میں بند، یہ نہیں کہا، بند نہیں کیا، ضرورت کے لیے جانے کی اجازت دی، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ کہ اپنے حیا کی حفاظت کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ عورتوں کو قیمتی سمجھتا ہے، اس لیے ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس نے یہ حکم دیا ہے کہ تم ہر ایک کی دلچسپی کا سامان نہ بنو، ایسے سستے نہ بنو کہ ہر ایک تم سے لذت اٹھائے. اپنی ویلیو کو پہچانو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور توبہ کرو اللہ کی طرف سب مل کر، سب توبہ کرو. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں میں تو بڑا پاک دامن حیا دار اور میں نے تو کبھی کوئی ایسا کام کیا نہیں. انسان ہے، اگر آپ نے کسی پہ بری نظر نہیں ڈالی مگر کپڑے ایسے پہن لیے یا حرکتیں ایسی کی کہ دوسروں کے لیے فتنہ بن گئے، آپ دوسروں کے لیے بلائے جان بن گئے، تو کیا پھر بھی توبہ کی ضرورت نہ ہوگی؟ یعنی یہاں توبہ جمیعاً سب کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ پارٹی اے اینڈ بی دونوں کو توبہ کرنی ہے. ایک وہ جو فتنے کا سبب بنا اور دوسرا وہ جو فتنے میں پڑ گیا. اب ایک کہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، بھئی آپ جس طرح آئے سب کے سامنے، یہی آپ کی بڑی مصیبت تھی. ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. تو قد افلح المؤمنون کی وہ صفات جو وہاں آپ نے پڑھی وہ کنٹینیو کر رہی ہیں کہ کامیابی کی شرائط صرف وہ نہیں ہے 4-5، یہ بھی ہیں ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. لیکن ہم جب سمجھتے ہیں کہ اچھا چند ان 4 چیزوں سے ہی فلاح ہو جائے گی، تو یہ اتنے اپنے آپ کو جنجال میں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا اہتمام کرو، ایک لیئر کے اوپر ایک پہن کے پھر باہر نکلو، اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. اور پھر اس کے لیے بڑی بڑی حجتیں پیش کی جاتی ہیں، اور اس پہ بہت کچھ لکھا اور پڑھا اور بولا اور بحث مباحثے ہوئے ہیں. جتنی مرضی حجتیں اور تعویلیں کر لیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے. سورت نازل کی اور فرض کر دی اور کھلی کھلی باتیں اس میں کر دی، کوئی ڈھانک چھپا کے بھی نہیں کی، صاف صاف کر دی تاکہ اچھی طرح بات سمجھ آ جائے. پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ اللہ کو یہ جا کے نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اس لیے میں نے حجاب نہیں کیا یا صحیح والا حجاب نہیں کیا کیونکہ وہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا کرنا چاہیے، مجھے کنفیوژن ہی رہی آخر تک. تو بات یہ کہ جب جو سمجھنا چاہتا ہے اور جتنا سمجھ آتا ہے اتنا کر لو. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اب وہ جانے گا، وہ کون فیصلہ کرے گا کہ کتنا سمجھ آیا؟ بندوں کو تم کہہ سکتے تھے مجھے اتنا ہی آیا سمجھ، نہیں، دل، آپ کے دل گواہی دیں گے کتنا سمجھ آیا اور کتنا نہیں. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، زنا کا سدباب کرنے کے لیے ایک اور طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بن بیاہ ان کے نکاح کر دو، یعنی ان کی شادی کر دو، کیونکہ شادی ایک روک ہے کس کے لیے؟ ایسی برائیوں کے لیے. کیونکہ نکاح جو ہے وہ حصار میں لے آتا ہے، انسان کو پاک دامن کر دیتا ہے.
والصالحین من عبادکم و امائکم، اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں نیک ہوں ان کے نکاح کر دو. اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. عام طور پہ لوگ شادی کیوں نہیں کرتے؟ افورڈ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے کہ جب کوئی بھی کپل شادی کرتا ہے تو اس کے پاس منیمم ہوتا ہے جو ماں باپ گفٹ دیتے ہیں، یا کوئی نئی نئی جاب ہوتی ہے، نہ اپنا گھر ہوتا ہے، نہ بہت کچھ زندگی کے سامان. لیکن ایک بچہ آتا ہے، اللہ اس کا رزق بھی دے دیتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی جس سال اس سے لے کے 5 سال بعد دیکھیں تو اس وقت سے زیادہ ہوتی ہے. شادی سے پہلے سے لے کے اب تک زیادہ ہوتا ہے. پھر 10 اگلے 5 سال دیکھیں، اگلے 5 سال دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے اپ اینڈ ڈاؤن زندگی میں حالات میں ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ شادی کی وجہ سے کوئی بھوک سے مر گیا ہو کہ فلاں نے شادی کی تھی اس لیے غریب ہو گیا کیونکہ اس کے بچے ہو گئے شادی کے بعد، تو پہلے جو اس کی تنخواہ تھی وہ اب ان بچوں کے لیے کافی نہیں، لہٰذا یہ سب مر گئے. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت ماں بھی اختیار کریں. یہ نہیں کہ کہیں کہ چونکہ ہماری شادی نہیں ہوئی اس لیے زنا جائز ہے ہمارے لیے، ہرگز نہیں. کیونکہ بہت سے لوگ جب غلط کام کرتے ہیں تو جسٹیفیکیشن کر لیتے ہیں، کوئی رشتہ جو نہیں ہے، کوئی شادی جو نہیں ہوئی، پھر ہم اب آخر کہاں تک صبر کریں. بڑے کھلم کھلا کہہ دیتے ہیں لوگ، آخر ہم بھی انسان ہیں، کہاں تک صبر کریں، اگر شادی نہیں ہوتی تو پھر ہمارے بھی تو جذبات ہیں. بھئی جو کچھ بھی ہے یہ نہیں کر سکتے کہ تم حرام کی طرف جاؤ. اس کے لیے دوسرا حل بتایا گیا، اور وہ کیا ہے؟ کثرت سے روزے رکھو، اچھے طریقے اختیار کرو، اچھی مجلس میں بیٹھو تاکہ برائی سے بچ سکو، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو. یعنی وہ تمام سد باب جو پیچھے بتائے گئے، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں، یعنی آزادی خریدنا چاہیں، ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے. لیکن اگر تم دیکھو کہ وہ آزاد ہو کر کام خراب کریں گے تو پھر تم دیکھ سکتے ہو کہ ان کو آزادی دینی ہے یا نہیں. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا. یعنی اپنا غلام آزاد کرنے کے لیے مال بھی خود دے دو، اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قحبہ گری یعنی پراسٹیٹیوشن پہ مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس دور میں عبداللہ بن ابی نے باقاعدہ کاروبار بنا رکھا تھا، زنا کا اڈا فراہم کیا ہوا تھا اس نے، جس کو آج کے دن پراسٹیٹیوشن کہتے ہیں. اور اس میں بعض اوقات ایسی بے سہارا لڑکیاں پھندے میں آ جاتی ہیں، یا ایسی بچیاں اس کا شکار ہو جاتی ہیں کہ جو گھروں سے کسی وجہ سے بھاگ گئی، پھر گھر والوں نے قبول نہ کی، کسی رشتہ دار نے پناہ نہ دی، اب وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہے. لہذا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو ایک ٹھکانہ دے کر ان سے غلط کام کرواتے ہیں. کہا کہ اس کام پہ مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں. اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. یعنی اگر کوئی لڑکی اغوا ہو گئی، کسی ایسے پندے میں پھنس گئی، وہ خود نہیں چاہتی لیکن اس پہ جبر کیا جا رہا ہے، اس بچی کی بخشش ہو جائے گی لیکن پکڑ مالک کی ہوگی یا غلط کام کروانے والے کی. ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، آیات آ چکی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے کافی ہوتی ہیں. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تقوی والوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو. یہ باتیں سمجھنا بہت آسان ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. ایک دعا بھی ہے نا جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نور ہے. اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو. یعنی اللہ کا نور جب بندے کو ہدایت کی شکل میں ملتا ہے بندہ مومن میں، اور بعض مفسرین نے کہا کہ مثل نور ہی سے مراد مومن کا نور، کہ مومن نور کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے نور سے. تو مومن کا نور کیسا ہے؟ جو اس کے دل میں ہوتا ہے. جیسے تاک میں رکھا ہوا چراغ، وہ تاک کیا ہے؟ نیش. جیسے پسلی کے اندر دل، دل کیا ہے؟ چراغ. چراغ ایک فانوس میں ہو، یعنی ایک تو ہوتا نا کہ عام بلب ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے شینڈلیئر کے اندر.
تو اس میں روشنی زیادہ ریفلیکٹ کرتی ہے. تو یہ دل جو ہے اس کے آس پاس اس کو ماحول بھی اچھا مل گیا. اور فانوس کا حال یہ ہو جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے. اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں. تو بات یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ کے نور ہدایت سے فیضیاب ہوتا ہے، اس کا دل منور ہوتا ہے. دل جو سینے میں ہے، سینہ بھی روشن ہو جاتا ہے، انوائرمنٹ اس کی روشن ہوتی ہے اس کو جو، اور وہ ایسے ماحول میں ایسے لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے کہ جس سے اس کا نور اور ریفلیکٹ کرتا ہے. اپنی اپنی کینڈلز اس سے جلاتے جاتے ہیں اور پورا ماحول نورانی ہو جاتا ہے. اور پھر تیل کہاں سے آتا ہے؟ زیتون کے درخت سے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی. اشارہ ہے ہدایت کی طرف کہ علم ہدایت جو ہے وہ اس ایمان میں اضافہ کرتی رہتی ہے اور روشنی بڑھتی رہتی. تو پورا ایک سائیکل بن جاتا ہے نا. اللہ کی طرف سے ایمان ملا، ہدایت ملی، دل روشن ہو گیا. ایمان والا ایمان والوں کے ساتھ جا ملا، ہر طرف روشنی ہو گئی، اس کی کمپینین شپ بدل گئی. سب نے مل کر یعنی اس تیل سے فائدہ اٹھایا، زیتون کے تیل سے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی، نہ ایسٹرن ہے نہ ویسٹرن، نو بائسز، پیور، خالص. اور جب تک وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ چراغ روشن رہتا ہے، ایمان کا نور پھیلتا رہتا ہے، اور اس طرح ہر طرف نور علی نور ہو جاتا ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اللہ مثالوں سے بات سمجھاتا ہے. وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں. اس پر ایک پوری اس آیت کی تشریح میں کیسٹ یا لیکچر ہے، اللہ نور السماوات والارض. ان گھروں میں پائے جاتے ہیں. اس نور کی طرف ہدایت پانے والے کہاں ہوتے ہیں؟ ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. اشارہ ہے مسجدوں کی طرف. ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کیا. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پھترا جانے کی نوبت آ جائے گی. یعنی جب انسان کے اندر نور آتا ہے تو وہ دوڑتا ہے کس طرف؟ نیکیوں کی طرف، ایسے لوگوں کی طرف، نیک کاموں کی طرف، نیک لوگوں کی طرف، ایسی جگہوں کی طرف جہاں سے نیکی ملتی ہو. ایسے لوگ پھر مل کر ایسی جگہوں کو آباد کرتے ہیں. اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے اذن دیا، اللہ نے حکم دیا کہ بلند کریں. کس کو؟ مسجدوں کو، دین کے مراکز کو. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ، اور وہاں پھر اللہ ہی کا نام لیا جائے. تو یہ مسجدیں کون آباد کرتے ہیں پھر؟ جن کے اندر نور ہو، جن کے اندر واقعی ایمان اتر جاتا ہے. کسی کے ایمان کی گواہی دینی ہو تو یہ دیکھو اس کا مسجد کے ساتھ کتنا شغف ہے. کتنے لوگ ہیں ایسے آج؟ کیونکہ یہ نور جب تنہا ہوتا ہے نا، ایک دیا جب تنہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آندیاں ہوائیں اس کو بجھا دیتی. لیکن جب اس کو ماحول مل جاتا ہے، لٹکتے چینڈلر کو ذہن میں لائے، اسے کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، چینڈلر کو ایک پورا کیس ہی نہیں ہوتا، تو وہ پورا فانوس جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جگمگاتی کینڈلز ہیں جنہوں نے مل کے اس ایک بندے کو، اور پھر وہ صرف ایک نہیں ہوتا، وہ ہر ایک دوسرے کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ روشنی بخش رہا ہوتا ہے. اس لیے مسلمان ایک اجتماعی زندگی بسر کرتا ہے، اکیلے نہیں. اکیلے آپ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے. تو یہاں پر اللہ کی بات بھی ہو گئی، ایمان کی بات بھی ہوگی، بندہ مومن کے دل کی حالت بھی بیان ہوگی، اس کے سورسز کی بات بھی ہوگی کہ وہ ایمان میں اضافہ کس کس چیز سے ہوتا ہے. ایک تیل سے ہوتا ہے اور ایک ماحول سے ہوتا ہے، ایک آس پاس کے لوگوں سے ہوتا ہے اور ایک دین کے علم سے ہوتا ہے. اور پھر وہ ان مراکز، ان جگہوں کو تیار کرتے ہیں، انترفع، بلند کرتے ہیں، یعنی تعمیر کرتے ہیں اور ان کو عزت بخشتے ہیں
جہاں لوگ مل جل کر پھر اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں. اور اللہ سب باتیں جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے. اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں آخرت کے دن کا ڈر ہے. کیسا ہے وہ دن جب آنکھیں پتھرا جائیں گی. اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے، یعنی اللہ سے بدلہ پانے کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ، اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا. اب یہ بھٹکنے اور گمراہ ہونے کی مثال دی جا رہی، اور پہلی مثال کس کی تھی؟ ہدایت حاصل کرنے کی، روشنی کی. کہ جب کوئی گمراہ ہوتا ہے تو وہ کتنے اندھیروں میں ہوتا ہے، ایسے جیسے سمندر کی گہرائیوں میں ہو کہ اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہو، کہ سمندر کے اوپر بادل ہے، سمندر کی نیچے پہنچ گیا کہ جس کی ایک تہ اندھیری، اس کے اوپر ایک اور، اس پر ایک اور موج، موج من فوقہ موج، اور اس کے اوپر بادل، یعنی دن بھی اندھیرا، تاریکی پہ تاریکی مسلط ہے، لیئرز آف ڈارکنیس. یعنی انسان اگر نور ہدایت نہیں پاتا، ایسے ماحول میں نہیں ہوتے. دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں ہدایت پانے کے، ایک ہوتا ہے نالج، ایک ہوتا ہے نالج والوں کے بیچ میں رہنا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہوتی بڑی بڑی، لیکن چونکہ وہ علم والوں کے بیچ میں رہتے ہیں تو ان کا بھی بہت علم پختہ ہو جاتا ہے، وہ بھی عمل میں بہت آگے چلے جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف جن لوگوں کے پاس نہ ایمان کا نور ہے، نہ پھر نیک ماحول ہے، نہ ہی کوئی ان کے پاس علم ہے، تو وہاں کیا ہے؟ اندھیرے پر اندھیرا ہے. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب اپنا ہاتھ بھی نکال کے دیکھے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے، گویا خود کو بھی نہیں پہچانتا، اپنے آپ سے بھی انجان ہے. اپنے رب کو کہاں سے پہچانے گا؟ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں، کوئی اور اس کو روشنی نہیں دے سکتا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، تم نہ کرو گے؟ اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، کبھی سوچا آپ نے جو پرندوں کے جھنڈ جا رہے ہیں، مائگریشن جب ہوتی ہے کتنے آپ کو جھنڈ نظر آتے ہیں، یہ سارے تسبیح کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، بہت ہی اہم آیت ہے یہ. اگر پرندوں کو پتا ہے انہوں نے کیا بولنا ہے، کیا کہنا ہے، کب کیا کرنا ہے، تو انسان اگر کسی آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں یا گھر میں رہتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں کس نے کیا کرنا ہے، بس کر رہے ہیں، بس اڑ رہے ہیں جھنڈ میں. ہم بھی جا رہے ہیں جھنڈ میں، جاتے ہوئے بھی ہر ایک کو پتا ہے کہ اس نے کہاں کھڑے ہونا ہے، کہاں رہنا ہے، آگے جانا ہے، پیچھے جانا ہے، دائیں جانا ہے، بائیں جانا ہے، رک جانا ہے، چلنا ہے. سب مل کے چلتے ہیں. یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ کچھ پرندے کہیں اچھا وہ ہزاروں میل کی اڑان پہ جاتے ہیں نا جب مائگریشن ہوتی ہے، اکٹھے ایک سفر طے کر رہے ہوتے ہیں ایک خاص منزل کی طرف. یہ تھوڑی دو چار ان میں سے کہیں ہم تو ادھر ہی گھر کہیں بنا لیتے ہیں، جاؤ تم جاتے ہو. تو ان کو رستے میں نہیں چھوڑ دیتے، منزل تک پہنچتے ہیں اور اکٹھے پہنچتے ہیں. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو اپنی نماز پتہ، اپنی تسبیح پتہ ہے. نماز کیا؟ فزیکل ایکشن، اور تسبیح کیا؟ زبان کی بات. اس کو پتا ہے اس نے کام کیا کرنا، اس کو پتا ہے اس نے کہنا کیا ہے، کس موقع پر کیا. اور یہ سب کچھ جو کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. تو کیا اللہ ہمارے اعمال سے باخبر نہیں ہوگا؟ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، نہ کوئی شور نہ ہنگامہ، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، ان میں الفت پیدا کر دیتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتے. پھر تم دیکھتے کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں. سبحان اللہ، یہ بھی اجتماعی کام کی برکت ہے. بادل اگر الگ الگ ہوں تو اڑتے ہی رہیں گے، بس سارا وقت اس سے نکلے گا کچھ نہیں. اچھے اچھے نیک کام کرنے والے لوگ اگر الگ الگ رہیں گے تو بارش نہیں برسا سکیں. لیکن جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں باہم جڑتے ہیں،
ان میں الفت پیدا ہوتی ہے. اللہ بادلوں میں الفت محبت پیدا کر دیتا ہے, لہٰذا وہ ایک دوسرے کو جگہ دیتے ہیں. بادل کس طرح جڑتے ہیں ایک دوسرے کے اندر؟ جب ایک بادل دوسرے میں مرج ہو رہا ہوتا ہے تو کبھی آپ اس کو غور سے دیکھیں, آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاتے ہیں روئی کے گالوں کی طرح. اللہ کے مومن بندے بھی جب اللہ کے دین کے کام کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, کوئی وہاں تھا, کوئی وہاں تھا, کوئی مشرق میں, کوئی مغرب میں, کوئی افریقہ سے آیا, کوئی ایشیا سے آیا, کوئی کہیں سے آیا, اور سب کے دلوں کو اللہ نے اپنی خاطر جوڑ دیا. سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایسے بھائی بھائی بن گئے کہ جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. اپنی انا پیچھے, اپنا تکبر پیچھے, میں پیچھے اور مقصد آگے. جب تک میں آگے اور مقصد پیچھے ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. جب مقصد آگے ہو جاتا ہے تو انسان پھر فکر کرتا اور کس کو جوڑوں اور کس کے ساتھ چلوں, یہ سارے ہی میری ضرورت ہے کیونکہ ان سے مجھے قوت ملتی ہے اور مجھ سے ان کو قوت ملتی. تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر ایک قطرہ ٹپکتا ہے اس میں سے اور پھر بارش برسنے لگتی ہے اور زمین سیراب ہو جاتی ہے. ينزل من السماء من جبال فيها, اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے. پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے. یعنی بعض اوقات کچھ بادل اس طرح اکٹھے ہوتے ہیں اور زیادہ اونچے چلے جاتے ہیں, جہاں زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے ان سے بارش آنے کی بجائے اولے پڑتے ہیں. تو بعض لوگوں کی آرگنائزیشن, بعض لوگوں کا اکٹھا ہونا بظاہر اچھے مقصد کے لیے اکٹھے ہو, لیکن پھر اپنے کام کی پرائیڈ آ گئی, پھر اپنے مقام سے ہٹ گئے اور چیزوں میں پڑ گئے. وہ انسانیت کے فائدے کی بجائے بعض اوقات نقصان کے ہو جاتے ہیں. وہ لوگوں کو رحمت کے پیغام نہیں بھیجتے, وہ مرسی کا میسج نہیں بھیجتے, وہ پھول نہیں بھیجتے, وہ پتھر بھیجتے ہیں. پھر وہ اولوں کی طرح پتھر بن کے سروں پہ برستے ہیں, نقصان دہ ہوتے ہیں. حالانکہ اولے بھی کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں سے آتے ہیں اولے؟ بادلوں سے. سوچئے آپ کون سا بادل ہے, بارش برسانے والا یا اولے پھینکنے والا؟ پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے. اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے, رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے. اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے. وہی بادل دن کو اور نظر آتے ہیں, رات کو کچھ اور طرح نظر آتے ہیں. اور کیا سبق ہے اس میں کہ کٹھے سفر انسان شروع کرتا ہے لیکن اونچ نیچ بھی آتی ہے. کبھی اچھے دن آتے ہیں, کبھی گڈ ڈے, بیڈ ڈے, کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. رات بھی آتی, دن بھی آتی. یہ نہیں کہ رات آئے تو مقصد بھول جائیں اور دن آئے تو کہیں ہاں اب مجھے یاد آ گیا میں نے کیا کرنا ہے. نہیں, ہر حال میں مقصد یاد رکھیں. اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا, سب جاندار. اب ویرائٹی دیکھو, کوئی 2 ٹانگوں پہ, کوئی 4 پہ, جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے. زبردست مینجمنٹ کا اصول ہے اس میں بھی. سارے بادلوں کا سائز ایک نہیں ہوتا. ایک آرگنائزیشن میں کام کرنے والے سب ایک لیول کے لوگ نہیں ہوتے. کوئی رینگ کے چلتے ہیں, آہستہ چلنے والے, تو ان کی اپنی جگہ ضرورت ہوتی ہے. ورنہ اللہ دنیا سے رینگنے والے سارے جانور ختم کر دیتا کہ تم کدھر چل رہے ہو رینگ رینگ کے, تمہیں تو چلنا ہی نہیں آتا, چلو تمہارا کیا کام یہاں. نہیں, ان کی بھی ضرورت ہوتی. کوئی 2 ٹانگوں پہ چل رہا ہے اور کوئی اڑ رہا ہے. اسی طرح کچھ لوگ بہت کچھ کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ سلو پیس پہ. ان کو بھی جگہ دیں جو سلو پیس پہ چل رہے ہیں, ان کو بھی جو 2 ٹانگوں پہ چل رہے ہیں, اور ان کو بھی جو پیٹ کے بل چل رہے ہیں, ٹانگیں استعمال ہی نہیں کر رہے, پورا پوٹینشیل نہیں استعمال کر پا رہے, کیونکہ ان کو اللہ نے ایسے ہی پیدا کیا, انہوں نے اتنا ہی کرنا ہے. بڑی حکمت ہے اس میں. جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے نا, کسی کی 4 ٹانگیں, کسی کی 2 ہیں, کسی کی ہے ہی نہیں, اس نے پیٹ پہ چلنا ہے, تو آپ کو انسانوں سے معاملہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. آپ ہر ایک کو اس کی صلاحیت کے مطابق ہی ڈیل کرتے ہیں اور اس سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے جو اس میں ہے ہی نہیں بیچارے میں. اس کی ٹانگیں ہی نہیں, آپ کہتے ہیں ٹانگوں پہ چلو, بھئی اس نے چلنا ہی پیٹ پہ ہے. یہ تمہاری عقل کی خرابی کہ آپ اس سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. کہیں بھی کسی سے بھی معاملہ کرنا ہو, خاندانوں میں, رشتہ داروں میں, زندگی کے کسی بھی جگہ پر جب آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہو تو اس تقسیم کو یاد رکھیے. پھر انسان اپنے آپ کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کر لیتا ہے. شیر کو دیکھ کے کیا ری ایکشن ہوتا ہے, اور کچھوے کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے, اور پتنگے کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے نا.
وہ ہر چیز پہ قادر ہے. ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی. آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں. جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. منافق نہیں آتے حضور کے پاس، البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کے آ جاتے ہیں. کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور رسول ان پہ ظلم کرے گا؟ اصل بات ہے کہ یہ ظالم تو یہ خود ہیں. ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمات کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اولئک ھم المفلحون. پھر مفلحون کی ایک اور صفت آ گئی. اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں. یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں. ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے. کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا اس کے ذمہ دار تم ہو. اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے. اطاعت کا انحصار کس میں ہے؟ رسول اللہ کی اطاعت میں. ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دے. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے. ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے. یعنی نیک کام کرنے کا دنیا میں کیا صلہ ملتا ہے کہ انسان کو نیکی کے کاموں میں خیر اور امن اور بھلائی میں قدم جمانے کا موقع مل جاتا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا. مسلمان آج دنیا میں ہر جگہ خوف میں. حل کیا ہے؟ کرنا کیا چاہیے؟ آمنوا وعملوا الصالحات. پس وہ میری بندگی کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں، یعنی نافرمانی کرنے والے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول کی اطاعت کرو. امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. بعض اوقات ایسا لگتا ہے نا کہ جو خدا کو مانتے نہیں وہ زیادہ طاقتور اور غالب ہوتے جا رہے ہیں، اور جو ماننے والے ہیں وہ بےچارے کمزور ہیں. ماننے والے اپنے عمل درست کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ ان کو کس طرح دنیا میں غلبہ عطا کرتا ہے اور ان کے سارے خوف کو دور کر دے گا. اور جو اللہ کا انکار کرے وہ اللہ کو غالب نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ سے جیت جائے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے 3 اوقات میں اجازت لے کے تمہارے پاس آیا کریں. پہلی اجازت تھی گھر سے باہر اندر آنے والوں کے لیے، یہ دوسری اجازت ہے گھر کے اندر ماں باپ کے بیڈ روم میں جانے کے لیے، پرائیویٹ پلیسز پہ جانے کے لیے. لیکن افسوس یہ کہ اب مسلمان گھرانے اس عمل سے خالی ہو گئے. کیا کہا جا رہا ہے کہ جو چھوٹے بچے بھی ہیں جن کی عقل نہیں ہے، جب وہ تمہارے پاس 3 اوقات میں آنا چاہیں تو اجازت لے کے کمرے میں داخل ہوں. فجر سے پہلے، عشاء کے بعد اور دوپہر کے آرام کے وقت، کیونکہ انسان اس وقت اپنے کپڑے ہلکے کر دیتا ہے تو تمہیں اریاں نہ دیکھے، بے حیائی کی حالت میں نہ دیکھے. بعض اوقات میں نے دیکھا کہ مائیں چھوٹے بچوں کو لے کے واش روم میں گھس جاتی ہیں، ان کے سامنے نہا رہی ہوتی ہیں، کہتے یہ تو بچے نے کیا، انہیں سب ان کو نظر آ رہا ہے، انہیں سمجھ آتی ہے. اگر وہ آپ کو دیکھ کے رو پڑتے ہیں، ہنس پڑتے ہیں، پہچان جاتے ہیں تو ان کو آپ کا ننگا وجود نظر نہیں آ رہا. تو یہاں سے ہم حیا ختم کر دیتے ہیں ان کے اندر. تو حیا سب سے لازم ہے. یہاں ان بچوں کی بات ہو رہی ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، چھوٹے ہیں، ان سے بھی اپنے سطر چھپا کے رکھو. اور دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں. یعنی کسی کے بھی بیڈ روم میں، کسی کے بھی کمرے میں بلا اجازت مت گھس جاؤ. ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر. دن میں تو آنا جانا لگا ہی رہتا ہے، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے.
اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کر رہا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے. گھر سے باہر جب وہ جائیں اور واپسی پر گھر آنے لگے تو اجازت لے کے داخل ہوں. اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، قواعد من النساء کی بات آ رہی ہے، یعنی جو عورت سن یاس تک پہنچ جائے، اولاد پیدا نہ کر سکے، اس کی خواہشات مر چکی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہو، شادی کا اب شوق نہ رہا ہو، وہ اگر اپنی چادر اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں. یعنی جو وہ بڑی چادر گھر سے باہر نکلنے کے لیے لے رہی تھی، جو گھر کا لباس نہیں، یہ نہیں کہا کہ اپنی اوڑھنی بھی اتار کے رکھ دیں، چادر کی طرف اشارہ ہے، بشرطے کہ نمائش کرنے والی نہ ہو. تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذاقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپردگی میں ہو یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کے کھاؤ یا الگ الگ. اصل میں دور جاہلیت میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جنہیں آ کے اسلام نے اس کی اصلاح کی. اسلام نے آ کر ان کی، اس میں ایک تو یہ تھی کہ لوگ معذور لوگوں کے ساتھ کھانے کو معیوب سمجھتے تھے. اگر کوئی نابینا ہے یا کوئی ڈیفارمڈ ہے یا کچھ ایسی چیز ہے تو وہ کھانے میں اس کو شریک نہیں کرتے تھے. تو فرمایا کہ اس کا تو ساری سوسائٹی پہ حق ہے، وہ کہیں بھی کھا سکتا ہے. دوسرا حکم عام لوگوں کے بارے میں ہے. اور پھر اس میں کیا ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ تو لوگ کسی کے گھر سے بھی نہیں کھاتے تھے، نہ رشتہ داروں نہ غیر رشتہ داروں. تو یہاں کہا گیا کہ نہیں، کوئی حرج نہیں، ان کے گھر سے کھا سکتے ہو، اور جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں وہاں بھی اگر بھوک لگے تو بوقت ضرورت کھا سکتے ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھانے کی جو بات ہے وہ کس لیے کہ جیسے کوئی دوست احباب آتے ہیں تو آپ اپنے ہاں کھانے پہ بلاتے ہیں یا آپ ان کے ہاں جاتے ہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مہمان کو تو کھلانے پہ بٹھا دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے. یعنی کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ، یعنی اپنے گھروں میں، اور پھر یہ کہ خود بھی کھاؤ اور الگ الگ بھی کھا سکتے ہو، ایک پلیٹ سے بھی کھا سکتے ہو اور الگ الگ نکال کے بھی. اس میں کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، یعنی دونوں طرح ہو سکتا ہے. یعنی ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہو، الگ الگ جگہوں پہ بھی بیٹھ سکتے ہو. یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. اصل بات کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، اور ڈر کے اللہ کے احکام کی پابندی کرنا. کیسے؟ کہ جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو. دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی، یہ بھی اللہ نے حکم نازل کیا ہے، بڑی بابرکت اور پاکیزہ دعا. کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں تو اپنے ان کو کیا سلام کرنا، پہلے کر چکے ہیں، بار بار سلام ہی کیے جائیں. اس طرح اللہ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے، عقل سے کام لوگے. یعنی آیات بیان کر دی، اب ان کو سمجھو اور ان کے مدعا کو سمجھ کر عمل کرو. مومن تو اصل میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہو تو اجازت لیے بغیر نہ جائے. یعنی جب کسی کام میں ان کو شریک کیا جائے تو پھر اپنی مرضی سے چھٹی نہ کریں. جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں. پس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دو اور جسے چاہو نہ دو. فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائیں مغفرت کیا کرو، کیونکہ دین کے کام سے پیچھے رہنا بہرحال اجر میں کمی کر دیتا ہے. تو لیڈر کا کیا کام ہے کہ وہ ایسے پیچھے رہنے والوں کے لیے دعا کرے، بخشش کی دعا، نہ کہ ان کو نفرت سے دیکھنے لگے، اچھا فلاں کام چور، وہ چھٹی کر گیا، یہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا. ایسا رونا نہ روئے. دونوں طرف کو سمجھایا گیا. چھٹی کرنے والے کو بھی کہا کہ اجازت لیے بغیر چھٹی نہ کرو، دینے والے کو کہا چاہو تو دو، چاہے تو نہ دو، اور اگر دو چھٹی تو بخشش کی دعا کرو. یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے. مسلمانوں اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو. یعنی جب رسول بلائے تو فوراً آؤ. یا دوسرا معنی یہ ہے کہ رسول کی دعا کو اپنی دعاؤں کی طرح نہ سمجھو. اگر کسی کے حق میں بد دعا ہو گئی تو مشکل میں پڑ جاؤ گے.
اور اسی طرح رسول کو اس طرح نہ پکارو جیسے خود ایک دوسرے کو آوازیں لگاتے رہتے ہو. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں، یعنی کام چوری سے نکل جاتے ہیں، کام چوری کرتے ہوئے ڈیوٹی کے ٹائم پر کھسک جاتے ہیں. رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. تم جس روش پر بھی ہو، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے. جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. سورۃ النور بظاہر خاندانی اور معاشرتی احکامات کی صورت ہے. آغاز زنا سے بچنے کی بات پہ ہو رہا، زنا کی حد سے ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد اس میں بہت سی اور باتیں بھی کی گئی. یاد رکھیے، اگر کوئی بھی سوسائٹی ایک اچھی سوسائٹی بننا چاہتی، اگر مسلمان اپنے اندر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ذاتی احکامات پر عمل کرنے کے علاوہ کہ نگاہ جھکانی ہے، کپڑے صحیح پہننے ہیں، اور ان رستوں پہ نہیں جانا جہاں سے انسان پہ الزام لگ سکتا ہے، اس کے علاوہ اللہ کی پہچان کرائی گئی. اللہ نور السماوات والارض، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان مضبوط کرنا ہے، اللہ سے مضبوط تعلق رکھنا ہے، اور ایمان والوں کے ساتھ مل کے رہنا ہے، اجتماعی زندگی بسر کرنی. اور پھر اس کے بعد مینجمنٹ کے اصول جانوروں وغیرہ کی مثالوں سے دیے گئے. پہلی بات یہ بتائی گئی کہ ہر ایک کو کام پتا ہو جب کوئی اکٹھے کام کر رہے ہو. یہ نہیں تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم نے کیا کرنا، اچھا بتاتا ہوں ابھی ذرا تم انتظار کرو. فوج اکٹھی کر لیں آپ کام کرنے والوں کی، اور انہیں یہ نہ پتا انہوں نے کرنا کیا ہے. کل ان کا دل مسلاتہ ہو تسبیح ہو. پھر یہ ہے کہ لوگوں جو بھی مل کے کام کرے ان کے درمیان الفت کا ہونا ضروری ہے. الفت دونوں طرف سے ہوتی ہے، ایک طرف سے نہیں ہوتی. اگر ایک سختی کرے تو دوسرا جھک جائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی مل جل جاؤ جیسے بادل ملتے ہیں، تب بارش برسے گی اور ماحول صاف ہو جائے گا، فضا بھی صاف ہو جائے گی، زمین بھی صاف ہو جائے گی، درخت بھی صاف ہو جائیں گے. اور پھر یہ کہ جن سے کام لے رہے ہو ان کی حیثیت کے مطابق ان سے کام لو، ان پہ اتنا ہی بوجھ ڈالو جو وہ اٹھا سکتے ہو. جس کو حساب کے لیے بے نہ آئے اسے تم اکاؤنٹنٹ کیشیئر بنا دو، یہ غلط بات ہوگی. اس ہر ایک سے وہ کام لو جو وہ کر سکتا ہے. یہ تیسرا اہم اصول بتایا گیا. پھر اس کے بعد یہ کہ کچھ اور خاندانی زندگی کے اصول بتا دیے گئے، اور پھر اینڈ میں پھر مل جل کے کام کرنے کی نصیحت کہ جب کوئی مل کے کام کر رہے ہو جس میں اجتماعی فائدہ ہو تو ذاتی مفادات کے اوپر اجتماعی کام کو اہمیت دو، کیونکہ اپنے انڈیویجول پرابلمز میں اس طرح نہ پڑ جاؤ کہ اللہ کے دین کا کام ایک طرف بے سہارا بے یار و مددگار رہ جائے، وہ یتیم پڑا رہے اور تم اپنے ہی کاموں میں اور ان کاموں میں جو زیادہ ضرورت ہے ان میں لگ جاؤ. ضرورت تو پوری کرنے کا اللہ خود حکم دیتا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا خذوا زینتکم عند کل مسجد. یہ سب چیزیں کرنی ہیں، لیکن غیر ضروری مثلاً کیا ہو سکتی کہ آپ نے بچے کا ایک کپڑا خریدنا ہے، کوئی کیا ہے، آپ کو اٹھائیں کپڑا، اس کو سیدھا الٹا کریں، 2 سلائیاں لگائیں، پہنا دیں، اس کو تو ریپ ہی کر کے رکھنا ہے نا، کمبل میں اتنا بڑا کیا فاس ہے. اب کیا ہوتا ہے، اب آج کا جو ٹرینڈ ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، گھنٹوں سرچ کرتے ہیں کس سائز کا، کس مٹیریل کا، کس قیمت کا، کہاں کا، کس برانڈ کا. اللہ اکبر. زندگی، صحت، جوانی، طاقت، علم، مال کس کام لگا رہے ہو؟ از اٹ ورتھ؟ کیا ہمارے آباء و اجداد نے بھی کپڑے ایسے سلیکٹ کیے؟ یقین کریں مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے جب میرے بچے پیدا ہوئے میں بعض اوقات پرانے کپڑوں کو کاٹ کے خود سلائی کرتی تھی، خود کاٹ کے ان کو پہنا دیتی تھی، کیونکہ ان کو تو ریپ کرنا ہے، اس نے دیکھنا کیا پہنا ہے. آج بھی میں نے ہر ایک کا ایک کپڑا رکھا ہوا ہے ان کو دکھانے کے لیے کہ اس میں تم پلے تھے، اپنی اصل یاد رکھو. ایک کفن میں جاتے ہیں، دنیا میں آتے ہوئے کیا عالی شان لباس پہننے ہیں کہ جس کے پیچھے ہم دین کا کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ جی ہم بڑے مصروف ہیں، اور ہم دیکھیں کہ ہماری مصروفیات کیا ہے. کوئی چھوٹی سی، اور یہ صرف یہ نہیں کہ بچے کے کپڑے، کوئی چھوٹی سی چیز ہمیں خریدنی ہوتی ہے، کتنی ریسرچ ہو رہی ہے. وقت زیادہ قیمتی ہے، یہ زندگی زیادہ قیمتی ہے، آخرت کے لیے کچھ کما لو بجائے اس کے کہ یہاں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم کوئی بھی برانڈ پہن کے آ جائے، میرے جیسا کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کس نے پہنا کیا ہوا ہے، کوئی انٹرسٹ ہی نہیں. یا 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا وہ جو بے وقوف ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ کس نے کیا پہنا ہوا ہے، یا وہ ہوتے ہیں جن کو خوب پتہ ہوتا ہے کیا پہنا ہوا ہے. جن کو پتہ نہیں انہوں نے پرواہ نہیں کرنی، اور جن کو پتہ انہوں نے حسد کرنا ہے. آپ کے پاس کیا آیا؟ آپ کو کیا ملا؟ جھوٹی تعریفیں.
اس میں خوش ہو کے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. کتنے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ہم. تو اٹھیں ان چیزوں کو چھوڑ کر معاشرے کی اصلاح کا کام کریں تاکہ لوگوں کی دنیا بھی امن میں آئے اور آخرت میں. کتنی شادیاں ناکام ہو رہی ہیں صرف اس وجہ سے کہ شوہر بیوی ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. شادی سے پہلے ہی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو بعد کی زندگی کو حرام کر دیتے ہیں. یہ اصلاح کون کرے گا؟ یہ عورتوں اور مردوں کی. یہ وہی کریں گے جن کو خود یہ نور ملا ہے. لیکن وہ نور لے کے اگر گھر بیٹھ گئے تو وہ نور انہیں چمکنا نہیں. وہ اسی صورت میں چمکے گا جب شینڈلیئر میں ہوں گے آپ, اس شینڈلیئر کے حصہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دی. سورت نور بہت گہرے معنی رکھتے ہیں. اس پر میں نے پاکستان جا کے الگ تفسیر کئی دن کروائی تھی. اس پہ تفسیر اگر آپ مزید ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ ان لیکچرز کو سن سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.